أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا نبيه ورسوله الكريم. محترم احباب، ہمارا جو مسلسل عنوان چل رہا ہے وہ نماز میں آمین بالجہر کے حوالہ سے چل رہا ہے، اور آج اس سلسلہ کا تیسرا اور آخری درس ہونا تھا، لیکن طبیعت کی کچھ خرابی کی وجہ سے زیادہ بولنا میرے لیے مشکل ہے، اس لیے میں نے اس عنوان کو چھوڑ کے تو قرآن حکیم کھولا ہے تو 18واں سپارہ سورہ نور سامنے آئی ہے. تو جو مقام سامنے آیا ہے اس سے میں نے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، اسی کے متعلق انشاءاللہ چند باتیں گزارش کر دیتا ہوں. انشاءاللہ اللہ رب العزت اپنی رحمت فرمائیں اور طبیعت بہتر ہوگی تو انشاءاللہ ہم اس تسلسل کو بھی آگے بڑھائیں گے. آیت مبارکہ کا ترجمہ جو عام طور پر کیا جاتا ہے وہ اس طرح کیا جاتا ہے کہ الخبیثات للخبیثین، گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہوتی ہیں، والخبیثون للخبیثات، اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے ہوتے ہیں، والطیبات للطیبین، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہوتی ہیں، والطیبون للطیبات، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہوتے ہیں. اولئک مبرؤون مما یقولون، وہ لوگ تو اس سے بری ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں. لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے بخشش ہے اور عزت والی روزی ہے. عام طور پر آیت مبارکہ کا ترجمہ اس انداز میں کیا جاتا ہے. یہ آیت مبارکہ جس پس منظر میں نازل ہوئی ہے اس پس منظر کی زیادہ تفصیل جو ہے وہ فی الوقت میں ذکر کرنا نہیں چاہوں گا، کیونکہ طبیعت اتنی اجازت نہیں دے رہی. لیکن اس آیت مبارکہ کی جس سے صحیح سمجھ آ جائے اتنی سی بات جو ہے پس منظر کی ذکر کرنی مناسب ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات کسی سفر میں جاتے ہوئے اپنی ازواج مطہرات میں سے بھی کسی نہ کسی کو ساتھ لے جاتے تھے
اور اس کے لیے بعض اوقات قرہ اندازی کی جاتی تھی، اور جس کا نام نکلتا تھا اس کو ساتھ لے جایا جاتا تھا۔ جس وقت غزوہ بنی مستلق ہوا ہے، اسی غزوہ کو مریسیع بھی کہا جاتا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی کو ساتھ لے جانے کا ارادہ کیا، اور قرہ اندازی میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کا نام نکلا، اور وہ غزوہ بنی مستلق میں ساتھ گئی۔ واپسی پر ایک جگہ پر پڑاؤ کیا ہوا تھا، اور یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا قضاء حاجت کے لیے قافلے سے دور نکل گئیں۔ پھر وہاں پر ایک ہار جو انہوں نے پہنا ہوا تھا وہ گم ہو گیا، تو اس کو ڈھونڈنے لگ گئیں، کچھ تاخیر ہو گئی، پیچھے سے قافلے کی روانگی کا وقت ہو گیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دبلی پتلی تھیں، ہلکی پھلکی تھیں، کجاوے کے اندر بیٹھی ہوتی تھیں، اور اس کجاوے کو اٹھا کے اونٹ پہ رکھا جاتا تھا، اور اس کا بھی بڑا امکان ہے کہ کجاوا اٹھانے کے لیے جس وقت صحابہ کرام آگے بڑھتے ہوں گے تو اس چیز کو اپنے لیے وہ یقیناً اعزاز سمجھتے ہوں گے کہ ہم بھی اس کام میں شریک ہو جائیں، ہماری روحانی ماں ہیں تو ان کا کجاوا اٹھا کے اونٹ پہ رکھنا ہے، تو اس میں ہماری بھی شرکت ہو جائے۔ اس لیے یقیناً زیادہ سے زیادہ صحابہ کرام وہ جو ہے وہ کوشش کرتے ہوں گے کہ چلو تھوڑا سا ہاتھ میرا بھی لگ جائے۔ اب جب بہت سارے لوگ ایک کجاوا اٹھائیں، وزن تو تقسیم ہو جاتا ہے، پھر احساس نہیں ہوتا کہ یہ زیادہ ہلکا ہے، پہلے کی نسبت اس وقت زیادہ ہلکا محسوس ہو رہا ہے۔ بہرحال کجاوا اٹھا کے اونٹ پہ رکھ دیا گیا۔ سیدہ عائشہ موجود نہیں تھیں بیچ میں، صحابہ کو علم نہیں ہو سکا، اور قافلہ روانہ ہو گیا۔ بعد میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس موقع پر پہنچی جہاں پر قافلے نے پڑاؤ کیا تھا، تو قافلہ جا چکا تھا۔ یہ وہیں پہ رک گئیں کہ جب بھی قافلے والوں کو احساس ہوگا تو وہ یہیں آئیں گے مجھے ڈھونڈنے کے لیے۔ اگر میں ادھر ادھر ہوتی ہوں، قافلے کے پیچھے جانے کی کوشش کرتی ہوں، ہو سکتا ہے میں راستہ بھٹک کے کہیں اور نکل جاؤں، تو بہتر ہے کہ اسی جگہ پہ ٹھہر جاؤں۔ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے سے یا پھر اتفاقاً قافلے سے پیچھے رہ گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے جس وقت دیکھا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، تو دور سے ہی پہچان کے تو اونچی آواز سے انا للہ و انا الیہ راجعون یہ لفظ بولے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ اس وقت نیند میں تھیں، آواز سن کے جلدی سے بیدار ہو گئی۔ حضرت صفوان ابن معطل نے بڑی حیا کے ساتھ قریب آ کے اپنا اونٹ بٹھا دیا، سیدہ عائشہ صدیقہ اس پہ سوار ہو گئی۔ اب یہ آگے آگے چلنے لگ گئے اونٹ کو لے کے، اور اس طرح قافلے تک انہوں نے پہنچا دیا۔ لیکن کچھ بدبختوں نے، جن میں سب سے پہلے عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار،
انہوں نے بد تہذیبی کی اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت عائشہ اور حضرت صفوان کا کوئی غلط تعلق ہے۔ بہرحال اس سارے تناظر کے اندر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدنا صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالی عنہ ان کی پاکیزگی کا اظہار کرنے کے لیے یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ اب جو عام ترجمہ کیا جاتا ہے آیت مبارکہ کا، جو میں نے شروع میں ذکر کیا کہ گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہوتی ہیں، جملہ جو ہے خبریہ ہے، الخبیثات للخبیثین، خبریہ جملہ ہے، لیکن بعض اوقات خبریہ جملہ حکم کے لیے بھی ہوتا ہے۔ اب یا تو یہ خبریہ جملہ ایک خبر کے لیے ہم بنا سکیں گے، یا یہ خبریہ جملہ ایک حکم کے لیے ہم بنا سکیں گے، لیکن جو عموماً ترجمہ کیا جاتا ہے اس ترجمے کے مطابق اس خبریہ جملے کو خبر کے لیے بنائیں تب بھی درست نہیں بنتا، اور حکم کے لیے بنائیں تو تب بھی درست نہیں بنتا۔ خبر کے لیے بنائیں تو گویا کہ اللہ خبر کر دے رہے ہیں کہ گندی عورتوں کو گندے مرد ہی نصیب ہوتے ہیں، یہ اللہ ایک خبر دے رہے ہیں اگر اس کو جملہ خبریہ کے معنی میں لیا جائے، اور گندے مردوں کو گندی عورتیں ہی نصیب ہوتی ہیں۔ دوسری طرف پاکیزہ مردوں کو پاکیزہ عورتیں اور پاکیزہ عورتوں کو پاکیزہ مرد نصیب ہوتے ہیں، خبر یہ بنے گی نا۔ کیا یہ خبر دنیا کے اندر 100% ایسے ہی ہے؟ کیا ہمیشہ جو عورت بد کردار ہو اس کو خامد ہمیشہ ایسا ہی ملتا ہے کہ وہ بھی بد کردار ہو؟ ایسا تو نہیں ہے۔ کیا جو مرد بدکار ہو، کیا ہمیشہ ایسا ہی ہے کہ ہر بدکار مرد کو بدکار عورت ہی ملے؟ ایسا نہیں ہے۔ تو خبر دے رہے ہیں اللہ، اگر اس کو خبر بنایا جائے تو خبر دے رہے ہیں اللہ، تو کیا اللہ غلط خبر دیں گے؟ اللہ غلط خبر تو دے نہیں سکتے۔ تو پھر یہ والا جو ترجمہ اگر خبر کے اندر ہم رکھیں گے کہ بھئی گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہوتی ہیں، گندے مرد گندی عورتوں کے لیے ہوتی ہیں، تو یا تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ کہنا پڑے گا کہ اللہ نے غلط خبر دے دی ہے، اور یا پھر یہ کہنا پڑے گا کہ جب بھی کوئی عورت گندی ہے تو اس کا خاوند یقیناً گندہ ہی ہے، بظاہر بے شک وہ بڑا متقی پرہیزگار نظر آتا ہو لیکن اندر سے بدکار ہے وہ، اور جو خاوند مرد بدکار ہے تو اس کی عورت بھی یقیناً جو ہے وہ بدکارہ ہی ہے، بے شک باہر بظاہر بڑی پارسا ہو۔ تو یہ تو پھر الزام لگانا پڑے گا، اور یہ الزام جو ہے وہ بہت سارے لوگوں پر جھوٹا بنے گا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ خبر کی حیثیت سے یہ ترجمہ درست نہیں ہو سکتا۔ اس کو اگر خبر بنائیں تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ پر الزام آئے گا کہ اللہ نے ایک جھوٹی خبر دے دی ہے، اس لیے اس کو خبر تو بنا نہیں سکتے۔ اب دوسری طرف آتے ہیں کہ کیا اس کو اسی ترجمے کے مطابق دیکھیں تو کیا اس کو حکم بنانا ہے؟ اب اگر حکم بنائیں تو وہ بھی نہیں چلتا۔ وہ کیسے نہیں چلتا؟ حکم پھر یہ ہو رہا ہوگا نا کہ بھائی جو گندی عورت ہے اس کا نکاح ضرور کسی گندے مرد سے ہی کرنا جائز ہے، بدکار مرد سے ہی جائز ہے، کسی پاکیزہ سے جائز ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ تو شریعت کا حکم نہیں ہے، پوری امت میں سے کوئی بھی اس حکم کا قائل نہیں ہے کہ اگر کوئی عورت ثابت ہو جائے کہ یہ بد کردار ہے تو اس کا نکاح کسی پاک دامن مرد سے کبھی ہو ہی نہیں سکتا، وہ صرف کسی بد کردار کو ہی ڈھونڈنا پڑے گا اس کے لیے، یا اگر کوئی مرد بد کردار ہے تو اس کا نکاح کسی پاک دامن عورت سے ہو ہی نہیں سکتا، کسی بدکارہ عورت کو ہی ڈھونڈنا پڑے گا۔ اس کا تو امت میں کوئی بھی قائل نہیں ہے۔
بلکہ ساری امت کا متفقہ مسئلہ یہی ہے کہ اگر ایک بد کردار عورت ہے اور اس کا نکاح کسی پاکیزہ مرد سے بھی ہو گیا تو نکاح درست ہے. اگر ایک بدکار مرد ہے اس کا نکاح کسی پاکیزہ عورت سے ہو گیا تو نکاح درست ہے. تو گویا کہ اگر اس کو حکم بنائیں تو تب بھی یہ ترجمہ لیں تو یہ درست نہیں بنتا، اگر اس کو خبر بنائیں تب بھی یہ ترجمہ لیں تو یہ ترجمہ درست نہیں بنتا. تو پھر ہمیں اپنا ترجمہ تبدیل کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ والا ترجمہ اگر کریں نا تو یا تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ پر الزام آئے گا کہ اللہ نے غلط خبر دے دی ہے، اور یا پھر شریعت کو تو بدلنا پڑے گا کہ شریعت نے ایک حکم نہیں دیا ہوا ہمیں وہ حکم بنانا پڑے گا. تو ظاہر بات ہے کہ یہ دونوں کام تو ہم کر نہیں سکتے، نہ ہی اللہ رب العزت پر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہم کوئی الزام رکھنے کا سوچ بھی سکتے ہیں، اور نہ ہی ہم شریعت کو بدل سکتے ہیں. تو پھر ہمیں اپنا کیا ہوا ترجمہ بدل لینا چاہیے. تو پھر ترجمہ جو ہے وہ یہ نہیں ہوگا کہ گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہوتی ہیں. یہاں پر کہاں لفظ ہے عورتوں کا اور مردوں کا؟ یہاں پر کہاں لفظ ہے؟ ضرور اس کو عورتیں اور مرد ہی بنانا ہے. میرے والد محترم اس اشکال کا حل کرتے ہوئے اس آیت مبارکہ کا ترجمہ کیا کرتے تھے. اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور وہ ترجمہ جو ہے وہ بالکل درست بنتا ہے اور سارے پس منظر سے بھی اس کی مطابقت بنتی ہے. انہوں نے ترجمہ یہ کیا کہ گندی عادتیں گندے مردوں کی ہوا کرتی ہیں اور گندے مرد گندی عادتوں کے لیے ہوا کرتے ہیں. گندی عورتیں نہیں، گندی عادتیں. اور پاکیزہ عادتیں پاکیزہ لوگوں کے لیے ہوتی ہیں اور پاکیزہ لوگ پاکیزہ عادتوں کے لیے ہوتے ہیں. تو یہ عورتیں نہیں ہیں، لوگ اور عادتیں ہیں کہ گندی عادتیں گندے لوگوں کی ہوا کرتی ہیں. دیکھو نا، صفوان معاذ اللہ کوئی گندا مرد ہے، عائشہ معاذ اللہ کی گندی عورت ہے. جس طرح کہ تم بدبختو الزام لگا رہے ہو، یہ تو کسی بد کردار پر الزام لگاؤ نا. عائشہ جیسی پاک دامنہ پر یہ الزام لگا رہے ہو. یہ گندی عورتیں گندی عادتیں گندے مردوں کی ہوتی ہیں، گندے لوگوں کی ہوتی ہیں. عائشہ اور صفوان جیسے لوگوں کی گندی عادتیں نہیں ہوا کرتی، اور گندی عادتوں کے لیے گندے لوگ ہوتے ہیں اور گندے لوگوں کے لیے گندی عادتیں ہوتی ہیں. لیکن یہ دونوں تو پاک دامن ہیں، یہ پاک دامن ہیں، ان کی عادتیں اچھی ہیں. انہوں نے کوئی بد کرداری معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قطعاً نہیں کی ہے. یہ بکواسات تم اپنے پاس رکھو. اولئک مبرؤون مما یقولون، جو لوگ کہہ رہے ہیں اس سے یہ شخصیات تو پاکیزہ ہیں. اللہ اللہ. اب الزام کس کس پہ لگا تھا؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر اور سیدنا صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالی عنہ پر. کتنے لوگ ہیں؟ دو لوگ ہیں نا. اور جو عربی سے تھوڑی سی بھی واقفیت رکھتا ہے نا وہ جانتا ہے کہ دو کے لیے صیغہ جمع کا نہیں ہوتا. عربی میں دو کے لیے تثنیہ کا صیغہ ہوتا ہے، جمع کا صیغہ عربی میں دو سے زیادہ کے لیے ہوتا ہے. لیکن یہاں پر تو اللہ نے اولئک یہ بھی جمع بولا، مبرعون یہ بھی جمع بولا، یقولون جو ہے یہ تو ہے ہی الزام لگانے والوں کے لیے، کہ وہ جو الزام لگانے والے ہیں وہ تو چلو زیادہ تھے، لیکن جن پہ اوپر الزام لگایا جا رہا ہے ہیں تو وہ دو، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اولئک، اور اولئک دو سے زیادہ کے لیے آتا ہے. مبرعون وہ سارے پاکیزہ ہیں. اللہ اللہ. تو یہ صرف دو کی پاک دامنی بیان کرنی تھی. اللہ نے صیغہ جو جمع کا استعمال کیا نا، تو یہ جمع کا استعمال کر کے در حقیقت بیچ میں دیگر صحابہ کرام کو بھی شامل کر دیا کہ تم ان دو کی بات کر رہے ہو. نہیں، صرف یہی دو نہیں، جتنے بھی میرے محبوب کے صحابہ ہیں وہ سارے ہی اس طرح کے الزامات سے پاک ہیں. اس طرح کی گندی عادتیں تو ان میں سے کسی کی بھی نہیں ہیں. اللہ اللہ. تو صفائی بیان کرنی تھی دو کی، لیکن اللہ رب العزت نے سارے صحابہ کرام کی عظمت بیان کر دی، صفائی بیان کر دی، ان کو پاکیزہ قرار دے دیا کہ ان کی عادتیں اچھی عادتیں ہیں. لہم مغفرۃ، لہم پھر جمع کا صیغہ آیا ہے.
لہم مغفرۃ، ان سب کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش ہے، ورزق کریم، اور عزت والی روزی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔